بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد ربی اولا وآخرا لک ربی الحمد ظاہرا وباطنا لک ربنا المحامد كلها تترى لک ربنا المحامد ظاہرا وباطنا اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له العلی قدرا وقہرا واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ العلی ذکرا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ناظرین، انصاف دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ہمیں عزتوں سے بھی نوازتا ہے اور امن بھی قائم کرتا ہے۔ اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن قائم ہو، لوگوں کو لوگوں کے حقوق ملیں، ہمیں ہمارے حقوق ملیں، تو ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے ہوں گے۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ساری دنیا کا نظام قائم ہے، وہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ جب تک دنیا میں انصاف نہیں کریں گے، دنیا سیدھی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں انصاف کے ساتھ جب دنیا سیدھی ہوگی تو دنیا کے سیدھے ہونے کے ساتھ ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے اعمال درست ہوں گے تو آخرت میں ہمیں ایک مقام ملے گا جو ہم سب چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل میں آیت نمبر 90 میں اس بات کا حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا یعنی انصاف کرنے کا اور احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی انصاف بھی کریں، اور کئی دفعہ اگر ہمارے پاس استطاعت وسعت ہے تو لوگوں کو زیادہ بھی دے دیں۔ مثال کے طور پر اگر قرضہ دیا ہوا ہے یا قرضہ لیا ہوا ہے کسی سے، میں ادا کرنے جاتا ہوں، میرے پاس پیسے زیادہ ہیں، میں زیادہ دے سکتا ہوں اس کو۔ اگر کسی پر کوئی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پر میرے پاس فیصلہ آتا ہے، میں وہاں پر انصاف کروں اور وہاں پر برابر انصاف کروں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت 8 میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے بالکل انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، بالکل سیدھے۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات سے نہ روک دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، انصاف کو چھوڑ دو۔ یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک قاعدہ دیا ہے، جس قاعدے کی مخالفت آج ہماری 80% عوام کر رہی ہے، ہمارے 80% مسلمان کر رہے ہیں۔ انصاف کی باری، سب کہتے ہیں انصاف چاہیے انصاف چاہیے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے، اپنے نفس کی باری آتی ہے، پھر ہم چھپ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں اب انصاف نہیں ہونا چاہیے، اب میرے حق میں ہی فیصلہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اب میری باری ہے۔ جب دوسرے کے حق میں ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں انصاف چاہیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ اسلام کا شیوہ نہیں۔ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہے، اپنے خاندان کے خلاف ہی کیوں نہ ہے، وہاں پر بھی عدل کرنا ہے۔ اعدلوا ھو اقرب للتقوی، لوگوں انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ رب العالمین کا تقوی اس کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تو اپنی قوم، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان وہ آڑے نہ آئے کہ کہیں ہم ڈر کے بھئی ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، ہم نے کس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف جس قوم کے اندر ہوگا وہ قوم ترقی کرے گی۔ صحیح الجامع میں روایت موجود ہے، 225 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حلف احدکم فلا یقل ما شاء اللہ وشئت، جب تم میں سے کوئی قسم اٹھائے تو یہ کبھی نہ کہے کہ ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں، ایسے کبھی نہ کہو، یعنی مجھے اور اللہ رب العالمین کو ساتھ نہ ملا دو، یوں کہو، ولیکن یقل ما شاء اللہ ثم شئت، لیکن یوں کہو کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد پھر جو آپ چاہیں، یعنی اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں ایک ہی درجے میں ساتھ نہیں ملانا۔ آج ہم نے ملا دیا، یہ انصاف نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین کے بارے میں انصاف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انصاف کریں، ہماری شریعت کے بارے میں انصاف کریں، قرآن کے بارے میں انصاف کریں، لوگوں کے بارے میں انصاف کریں، حقوق و واجبات کے بارے میں انصاف کریں۔ انصاف ہر چیز میں ہے۔ آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر بنا دیا۔ ایک طرف لکھا ہوتا ہے یا اللہ، دوسری طرف اس کے برابر میں لکھا ہوتا ہے یا رسول اللہ۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیشہ اونچا ہے، اللہ رب العالمین کا درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے افضل ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں شریعت نافذ کرنے کے لیے، شریعت لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ اللہ رب العالمین کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا جائے۔ پھر صحیح مسلم میں روایت ہے 1827 نمبر حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، جو لوگوں میں انصاف کرنے والے ہیں وہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں نور کے، روشنیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے ممبر لگے ہوں گے اور ان پر بڑی روشنی اور لائٹنگ ہوئی ہوگی، اور وہاں پر وہ بیٹھے ہوں گے ان یمین الرحمن عز وجل، اللہ کے دائیں جانب، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم اذا ولوا، جب وہ کسی چیز کے والی بنتے ہیں، کسی چیز کے حکمران بنتے ہیں، یا کوئی چیز ان کے نیچے تحت آتی ہے، یعنی کوئی رعایا ان کے پاس موجود ہے، جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو عدل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے ہاں روشنیوں کے ممبروں پر ہے۔ اگر ہمارے پاس اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کسی جگہ پر، کسی مقام پر اللہ رب العالمین ہمیں بلندی عطا کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2587، جس میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ایک مشہور ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو ایک عطیہ دیا، ایک تحفہ دیا۔ ان کے کافی سارے بیٹے تھے، انہوں نے ایک بیٹے کو عطیہ دیا، اس بیٹے کا جو کہ امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیٹا تھا ان کا۔ اب وہ امرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ یہ ہمارے بیٹے کو جو آپ نے تحفہ دیا ہے، اس تحفے پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیجئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں گے تو ہی میں یہ قبول کروں گی کہ آپ میرے بیٹے کو تحفہ دینے، مگر نہ میں قبول نہیں کروں گی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان کے والد کا قصہ ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہے ان کو لے کر جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بھائی میں اپنے اس بیٹے کو فلاں چیز تحفے میں دے رہا ہوں، تو آپ اس پر گواہ بن جائیں، میری بیوی اس پر ضد کر رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کہنے لگے اپنے باقی بیٹوں کو بھی ایسا تحفہ دیا ہے؟ اپنے باقی بیٹوں کو بھی دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی نہیں، صرف اس کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، یعنی ایک تحفہ اگر ایک بچے کو دیتے ہو تو سب کو دو، یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کو دے دو جس سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، یا جس بیوی سے تم زیادہ محبت کرتے ہو اس کے بچے کو دے دیا، باقیوں کو تم نے چھوڑ دیا۔ یہ انصاف ہے، یہ اسلام کا انصاف ہے جو اسلام سکھانا چاہتا ہے ہر جگہ پر، اللہ رب العالمین کے معاملے میں، لوگوں کے معاملے میں، اپنی اولاد کے معاملے میں۔ پھر ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1752 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ کون سے لوگ ہیں بھئی؟ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الامام العادل، ایسا امام جو عادل ہو اور لوگوں میں عدل کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصائم حتی یفطر، ایسا روزے دار جو کہ شام افطاری تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی صبح سے لے کر افطاری تک ایسے بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں آپ سے فرمایا ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ہمیشہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بادلوں کے اوپر، آسمانوں کے اوپر اپنے پاس اٹھا لیتا ہے، اس دعا کو ڈائریکٹ، بادل ہٹ جاتے ہیں، آسمان ہٹ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ڈائریکٹ وہ دعا جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں بِعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھے میری عزت کی قسم تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت بعد کروں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عزت کی قسم اٹھا کر مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ایسے 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور اس میں عادل امام ہے، انصاف کرنے والا امام ہے، حکمران ہے۔ آج ہمارے ہاں اگر ہم عدالتوں میں بیٹھیں تو عدالتوں میں بیٹھ کر ہم انصاف کریں،
یہ نہیں کہ یہ کوئی بڑے درجے کا ہے، یہ کوئی چھوٹے درجے کا ہے، یہ اس کی سوسائٹی میں ایک بہت بڑا مقام ہے، اس کا ایک نام ہے۔ یہ چیز جب اٹھ جائے گی تو دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1423 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سایہ کے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ اس میں سب سے پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا امام عادل یا امام عدل، ایسا امام جو عدل کرنے والا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العدل نظام کل شیء، عدل جو ہے پوری دنیا کا نظام ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، عدل کرے گا تو پھر دنیا کا نظام قائم ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا فَإِذَا أُقِيمَ أَمْرُ الدُّنْيَا بِعَدْلٍ قَامَتْ وَإِن لَّمْ يَكُن لِّصَاحِبِهَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی بندہ عدل قائم کرتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہو مسلمان نہ ہو، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا شخص اگر دنیا میں عدل قائم کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے دنیا سیدھی ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی وہ بندہ مظلوم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ بندہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ اور وہ بندہ جو دنیا میں عدل و انصاف نہیں کرتا، قیامت والے دن اس کا بے شک بڑا مقام، یعنی اس کا قیامت میں بے شک آخرت میں ایک جنت ہے، اس کا مقام ہے، لیکن اس کی دنیا کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص دنیا میں انصاف نہیں کرتا اس کی دنیا کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں انصاف دنیا کو سیدھا رکھنے کے لیے بھی ہے اور آخرت میں مقام حاصل کرنے کے لیے بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک عجیب و غریب قصہ ہے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا نمبر 3472 ہے۔ یہ عجیب و غریب قصہ 2 آدمیوں کا ہے۔ ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو زمین بیچی، اور جس خریدنے والے نے زمین خریدی، اس خریدنے والے نے جب زمین کی کاشت کی، اس کو جو ہے وہ کوئی فصل بیجنے کے لیے اس کو جب کھودا ہے تو اس کے اندر سے ایک سونے کا گھڑا نکل آیا۔ سونے کا ایک گھڑا نکلتا ہے، وہ جو آدمی جو زمین خریدتا ہے اس گھڑے کو اٹھاتا ہے، اٹھا کر اس آدمی کے پاس لے جاتا ہے جس نے اس نے زمین خریدی تھی، بھائی یہ آپ کی زمین سے گھڑا نکلا ہے، یہ گھڑا آپ رکھ لیں۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں نے آپ کو زمین بیچی ہے، اب اس میں سے جو کچھ نکلا آپ کا، وہ کہنے لگا بھائی نہیں، میں نے زمین خریدی تھی، زمین کے پیسے دیے، گھڑا اضافی چیز ہے، میں نے اسے خریدا نہیں، اس کے پیسے نہیں دیے، یہ آپ رکھو۔ جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا بھائی میں نے یہ لینا نہیں ہے، میں نے آپ کو زمین بیچ دی ہے، زمین میں جو کچھ تھا میں نے بیچ دیا۔ وہ کہنے لگا بھائی میں نے صرف زمین خریدی ہے، زمین کے پیسے دیے تھے، ہمارا ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا، آپ اس گھڑے کو واپس لیں، سونے سے بھرا ہوا۔ عجیب قصہ ہے یہ۔ اسلام دیکھیں تربیت کیسی ہے اسلام کی، کہ جو شخص اسلام کو سمجھ لیتا ہے، اسلام کے اس انصاف والے اس عدل والے ایک قصے کو سمجھ لیتا ہے، وہ شخص دنیا میں بھی عزتیں پاتا ہے۔ ابھی لڑائی دیکھیں کس چیز پہ ہو رہی ہے، کہنے لگے کہ بھئی میں نے لینا نہیں، وہ کہتا ہے میں نے دینا، میں نے جو ہے اس کو دینا ہی دینا۔ اب ایک تیسرے آدمی کے پاس جاتے ہیں جو ایک نیک آدمی ہے، اس کے پاس جا کر کہتے ہیں بھئی ہمارا اس طرح کا جو ہے وہ جھگڑا ہو چکا ہے، میری زمین سے جو ہے میں نے جو اس کو بیچی تھی اس میں سے ایک گھڑا نکلا ہے سونے کا، سارا قصہ اس کو سنایا۔ وہ کہنے لگا، فیصلہ کرنے والا بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، سمجھدار تھا، اس نے یہ نہیں کہا مجھے دے دو، اس نے یہ نہیں کہا چلو اس کو زکوٰۃ فنڈ میں یا اس کو کسی ایسی جگہ پر صرف کر دو جہاں پر، اس نے ایسا فیصلہ کیا جو دونوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ اس نے کہا بھئی تمہاری اولاد ہے، ایک شخص کہنے لگا میرا بیٹا ہے، دوسرا کہنے لگا میری بیٹی ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کیا کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کرو اور ان پر یہ صدقہ کر دو، اس پر یہ خرچہ کر دو۔ فیصلہ ہو گیا، حل ہو گیا۔ یہ تھا اسلام کا انصاف۔ لیکن ہمارے ہاں جو انصاف ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے ہم جس کا حق نہیں بن رہا ہوتا اس کو جو ہے وہ حق ادا کر دیتے ہیں۔ اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اپنا محاسبہ کریں کہ میں کس کس جگہ انصاف کرتا ہوں، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں انصاف کرتا ہوں، کہیں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر تو نہیں قرار دیتا، اپنے گھر والوں کے بارے میں انصاف کرتا ہوں، اپنے خاندان والوں کے بارے میں انصاف کرتا ہوں، ان کے حقوق پورے ادا کرتا ہوں، میرے اوپر جو واجبات ہیں وہ ادا کرتا ہوں، اپنا حق پورا لیتا ہوں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے کہ میں صرف اپنے بارے میں سوچتا رہوں اور دوسروں کو جو ہے بھلا دوں۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے ممالک میں جو بھی جہاں پر بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں یا اسلام یا مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں، وہاں پر ظلم و زیادتی بڑھتی جا رہی۔ کیوں؟ انصاف ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اسلام کے انصاف کو بنیادی طور پر اپنی زندگی پر لاگو کریں اور
پھر دیکھیں کہ دنیا اور آخرت کس طرح سنورتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہاں کہیں بھی ہمیں موقع ملے، جہاں کہیں بھی ہمیں کوئی سلطہ ملے، جہاں کہیں ہمیں حکمرانی ملے، جہاں کہیں ہمیں کوئی ایسا مقام ملے جہاں پر انصاف کی ضرورت ہو تو وہاں انصاف ضرور کریں، اگرچہ وہ ہمارے خلاف ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔